وزیر اعظم کے معاون خصوصی اور ترجمان ندیم افضل چند پچھلے کچھ گھنٹوں سے میڈیا کی لائم لائٹ میں ہیں. سوشل میڈیا پر اس وقت تک بہت زیادہ ٹویٹس اور سوشل میڈیا فیس بک پر بہت زیادہ پوسٹوں میں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بطور معاون خصوصی اور ترجمان اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا. وہ استعفیٰ وزیر اعظم ہاؤس میں پہنچ چکا ہے. وزیر اعظم اس کو قبول کرتے ہیں, یعنی وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. لیکن اس وقت ہمارے ساتھ ملک سعید اعوان موجود ہیں. ملک سعید صاحب خاصے قریب ہیں, ندیم افضل چند کے ساتھ کافی رابطے میں رہتے ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ واقعات کا تسلسل کیا تھا اور کیا وجہ بنی کہ ندیم افضل چند نے اپنا استعفیٰ دیا. جی اسامہ, آپ نے بڑا اچھا ایک ٹاپک جو ہے وہ چوز کیا ہے. اس حوالے سے ہمارے کافی رابطے بھی ہوئے اور کافی انفارمیشن بھی ہوئی ہے. جو یہ معاملہ ہے وہ تب بڑا جب شہباز گل کے اور ان کے ٹویٹر پہ لڑائی شروع ہوئی. اس لڑائی کے بعد یہ ہوا کہ ندیم افضل چند صاحب جب کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے, حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ وہاں پہ وزیر اعظم عمران خان جب یہ بات کر رہے تھے کہ نظریات کے خلاف اگر کوئی ہے تو وہ استعفیٰ دے دے. پرسوں جو کیبنٹ کی جی بالکل, منگل کے روز, منگل کو. تو جب وزیر اعظم یہ بات کر رہے تھے اس وقت, اور وزیر اعظم تو غصے میں تھے, لیکن ذرائع کا یہ کہنا تھا کہ ندیم افضل چند جو ہے وہ ہلکا ہلکا مسکرا رہے تھے اور ان کے لپس جو ہیں وہ تھوڑے تھوڑے ہل رہے تھے جیسے وہ کوئی وظیفہ وغیرہ پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے. ہمیں ذرائع نے یہ بتایا کہ ندیم افضل چند نے اپنے کسی رشتہ دار, کسی بھائی, کسی سے بھی دوست وغیرہ سے یہ تذکرہ نہیں کیا کہ وہ مستعفی ہونے جا رہے ہیں. انہوں نے ایک فیصلہ کیا. فیصلہ کرنے کے بعد انہوں نے اپنے ایک کمپوزر سے یا اسسٹنٹ سے یہ استعفیٰ جو ہے وہ کمپوز کروایا, لکھوایا. اس کے بعد اس کا پرنٹ لیا. پرنٹ لینے کے بعد انہوں نے عمران خان کو بھی نہیں بتایا, نہ ہی انہوں نے اطلاع دی جا کہ ان کے ایم ایس کو جو ہے وہ اپنے استعفے کی کاپی پکڑائی اور خاموشی سے. جی, اور وہاں سے وہ گاڑی میں آئے. گاڑی میں بیٹھتے ہی انہوں نے اپنے تمام نمبر بند کیے اور وہاں سے نکل گئے. گزشتہ رات ہم کافی ٹرائی کرتے رہے, ان کے سارے جی نمبر بند تھے. بالکل, نمبر اسی وجہ سے بند تھے. بلکہ ہمیں یہ بھی اطلاعات ملی کہ ان کے کچھ جیسے یہ استعفے کی خبر چلی تو ان کے قریبی جو عزیز ہیں, ان کے بھائی ہیں اور جو ان کے دوست وغیرہ ہیں, انہوں نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی, تاہم نمبر بند جا رہا تھا. اور مزے کی بات یہ بتاؤں آپ کو کہ ان کے ساتھ رہنے والا عملہ بھی ان کے ساتھ موجود نہیں تھا. وہ یہاں سے اٹھے اور ایک سیاسی شخصیت کے گھر گئے فاتح کے لیے. وہاں پہ انہوں نے فاتح کیا, افسوس کیا. ایک پچھلے دنوں حاجی نواز کھوکھر جی 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 ہوا تو وہ وہیں گئے ہوں گے. وہیں گئے اور وہاں پہ باقی لوگ موجود تھے اور انہوں نے بڑا طنز بھی کیا کہ پرائم منسٹر آپ پہ بڑے برس رہے تھے, لیکن انہوں نے اپنے استعفے کی خبر وہاں پہ بھی لیک نہیں کی. انہوں نے نہیں بتایا کہ میں استعفیٰ دے کے آ گیا ہوں. بلکہ حیرت کی بات ہے کہ ہمارے سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ ندیم افضل چند جو ہے وہ خود حیران ہے کہ میرے استعفے کی خبر کہاں سے لیک ہوئی. ٹھیک ہے, پرائم منسٹر ہاؤس سے پھر یہ خبر نکل گئی. بالکل بالکل, انہوں نے اپنے کسی عزیز کو بھی نہیں بتایا. ظاہری بات ہے پھر وہیں سے خبر لیک ہوئی اور پہنچی, اور ان کی طرف سے ابھی تک جو ہے نا کوئی واضح اسٹیٹمنٹ ندیم افضل چند کی طرف سے نہیں آئی کہ انہوں نے جو ہے وہ دیا ہے کہ نہیں دیا. اس کے علاوہ جو اچھا, وہ وہاں پڑھا گیا تھا آپ کی کہ ندیم افضل چند سے اس حوالے سے بات تو ہوئی ہوگی, وہ جو آپ نے پہلے بیچ میں تذکرہ کیا نا کہ وہ ان کے لب ہل رہے تھے. آپ ان کے خاص سے قریب رہتے ہیں, ان کے آس پاس آپ کی کئی ڈھیروں ڈھیر ان کے ساتھ ملاقاتیں ہیں. آپ کو اندازہ تو ہوگا کہ ان کی شخصیت کیسی ہے. کیا اس وقت کوئی دل میں کوئی جواب دے رہے تھے عمران خان کو؟ نہیں, وہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا, جہاں تک میں ندیم افضل چند کو جانتا ہوں تو وہ تھوڑا سا نا مذہبی ٹائپ کے لوگ آدمی بھی ہیں. اور یہ سارا مسئلہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ کس وجہ سے شروع ہوا. تو میرا خیال یہی ہے کہ وہ اس وقت درود شریف پڑھ رہے تھے اور اللہ سے مدد مانگ رہے تھے. مجھے اسی راستہ دکھاؤ کہ میں نے کیا کرنا ہے. جی, کچھ عرصہ پہلے بھی ندیم افضل چند کے استعفے کی خبریں آئی تھی اور وہ بیرون ملک چلے گئے تھے, امریکہ. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا پہ کلپ وزیر اعظم عمران خان کی تقریر کا وائرل ہوا ہے, جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں, ندیم افضل چند نے جس وقت جوائن کی تھی پاکستان تحریک انصاف, تو اس وقت وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ندیم افضل چند صاحب آپ نے مجھے اس وقت تک سپورٹ کرنا جب میں سیدھے راستے پر ہوں. ایک چیز تو یہ بتائیے, ان کی پیپلز پارٹی سے علیحدگی کی وجہ کیا تھی؟ ہمارے ناظرین یہ جاننا چاہتے ہیں. اور اس وقت وہ کس طرف جائیں گے؟ آپ کی ان سے بات چیت ہوئی ہوگی, کوئی وہ انسائٹ دیں تھوڑی سی. دونوں چیزیں, ایک اس وقت علیحدگی کیوں ہوئی تھی اور ابھی آگے ان کے کیا پلانز ہو سکتے ہیں. جو آپ بتا رہے ہیں نا کہ باقی وزیر اعظم کے 2 سال انہوں نے کام کیا. آپ کو ایک اور اندر کی خبر بتاؤں,
جو ہمیں کنفرم بتایا گیا ہے کہ ندیم افضل چند نے وزیر اعظم کو بھجوائے گیا، ہم کیونکہ وہ ڈائریکٹ نہیں دیا نا، تو ایم ایس کے تھرو دیا ہے. اس استعفے میں انہوں نے کوئی وجہ نہیں لکھی، انہوں نے سمپل یہی ورڈ استعمال کیا ہے کہ جناب علی 2 سال میں نے آپ کے ساتھ کام کیا، آپ سے بہت کچھ سیکھا، بہت اچھا ہوا، تو اب میں اپنے دونوں عہدوں سے، ترجمان سے بھی اور معاملے خصوصی کے عہدے سے بھی استعفیٰ دیتا ہوں. اب ہمارے مطلب آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ بیسیکلی ان کا خیال ہے کہ وہ 13ویں کھلاڑی بن کے نہیں رہنا چاہ رہے، کیونکہ اس ٹائم وزیر اعظم کے ترجمانوں کی ایک لائن ہے، ایک طویل فہرست ہے. دوسرا، جہاں تک آپ نے بتایا کہ پہلے بھی انہوں نے استعفیٰ دیا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ استعفے کی خیر وہ تصدیق یا تردید تو نہیں ہو سکی، تصدیق کہیں سے بھی نہیں ہوئی بلکہ تردید ہی ہوئی ہے، لیکن اس کی وجوہات یہی تھی کہ انہوں نے جو ہے نا وہ کیا تھا، انہوں نے یہی کیا تھا کہ وجہ یہی تھی کہ مطلب پی ٹی آئی جو ہے وہ ان سے توقع کرتی تھی کہ جس طرح فردوس عاشق خوان جو ہے وہ پیپلز پارٹی پہ اور باقی پہ فرنٹ بیک پہ اور نامناسب زبان استعمال کر کے جو ہے وہ کرتی ہیں، اور افضل چند بھی پاکستان تحریک انصاف کے باقی قائدین کی طرح یہی زبان استعمال کریں گے اور جی بالکل اسی طریقے سے فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلیں گے. ٹھیک ہے، لیکن ان کا خیال یہی تھا کہ یہ جو ہے نا اپنی سیاسی ساکھ کو بچا کے رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کا کل اثاثہ ہی سیاسی ساکھ ہے. اب مجھے صرف آخر میں یہ بتائیں کہ آگے کا ان کا کیا پلان ہو سکتا ہے؟ آپ کافی قریب ہیں ان کے. جی آگے کا ابھی تک تو کوئی واضح پلان نہیں ہے، لیکن 2 چیزیں آپ کو میں کنفرم بتا دیتا ہوں کہ ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنے کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا، نہ ابھی فوری طور پہ وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، ابھی وہ پی ٹی آئی میں رہیں گے. ابھی ایک اور نئی گیم بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ پی ٹی آئی میں کچھ جو ان کے ہم نوا لوگ ہیں وہ بھی ایکٹیو ہو گئے ہیں کہ وزیر اعظم ان کا استعفیٰ جو ہے وہ قبول نہ کرے، لیکن ہمارے ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ ندیم افضل چند اب دوبارہ یہ عہدہ قبول نہیں کریں گے. انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، اب دوبارہ وہ اس پہ کام نہیں کریں گے. تاہم کل کی بات جو ہے وہ کوئی دباؤ میں آ کے ہو بھی سکتا ہے کہ استعفیٰ واپس لے لیں، لیکن ابھی تک جو ہے ان کا یہ فیصلہ اٹل ہے کہ وہ استعفیٰ واپس نہیں لیں گے. سینٹ الیکشنز کے حوالے سے بعد میں جو اپڈیٹ آئے گی وہ ہم اپنے ناظرین کو بتاتے رہیں گے کہ اس میں کیا ہے. ابھی تک یہی وجوہات ہیں مین جو ہے. اور ایک اور آخری آپ کو سب سے اہم بات بتا دوں کہ انہوں نے جو ہے استعفیٰ دینے کے بعد آج جب وہ ان کے موبائل نمبر آن ہوئے ہیں تو انہوں نے اپنے ٹویٹر اور اپنے واٹس ایپ پہ مزدور شہداء کی تصویر جو ہیں وہ آویزاں کر دی ہیں. ٹھیک ہے، جو ایک واضح پیغام تھا کہ میں مزدوروں کے شہید ہونے پہ مزدوروں کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ جا رہا ہوں. اور پیپلز پارٹی میں بھی ان پہ یہی کہا جاتا تھا کہ وہ اپنی بولڈنس کی وجہ سے مشہور تھے. ٹھیک ہے، سائن مچ کے جو شہداء ہیں ان کے لیے تو انہوں نے کبھی بھی پارٹی پالیسی کو نہیں دیکھا. جہاں پہ بھی ہوا پیپلز پارٹی میں بھی رہتے ہوئے انہوں نے ایون کہ آصف علی زرداری پہ تنقید کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ پارٹی جو ہے وہ آپ بلاول کے ہاتھ میں دے دیں تاکہ یہ پارٹی کچھ آگے چل سکے. تو یہاں پہ بھی وہی کام ہوئے. بہت بہت شکریہ ملک صاحب آپ سے. سینٹ الیکشن جو آپ نے سینٹ کی بات کی ہے اس حوالے سے کافی گیم چل رہی ہے پی ٹی آئی کے اندر بھی، پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر بھی. اس حوالے سے آپ سے جانیں کہ سینیٹر بننے کی دوڑ میں پہلے ہی بہت سے لوگ ہیں. مزید اپڈیٹس آئیں گی تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اللہ نگہبان.